بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تاریخ اسلام، مؤلف علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ، دوسری جلد میں ہم صفحہ نمبر 103 تک پہنچ گئے۔ جنگ بدر کا نتیجہ، مشرکین کی شکست اور ان کے مقتولین کی کثرت اور اہمیت۔ بہت زیادہ تعداد میں تھے مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں، پہلے آ چکا، اور کون کون سے لوگ مارے گئے مشرکین میں سے یہ بیان ہوا اس میں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو جیسی فتح جنگ بدر میں ہوئی قلت کے باوجود، ایسی فتح بعد میں نصیب نہیں ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بھی اس سے زیادہ تھی، آنے والی جنگوں میں اسلحے ساز و سامان بھی زیادہ تھا، لیکن بدر جیسی فتح دوبارہ نہیں ملی۔ اس طرح فتح بہت ملی، کامیابیاں ملی، لیکن بدر جیسی نہیں ملی۔ کیا وجہ تھی؟ بدر میں ایسا کیا مل گیا؟ تو فرما رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ وہ شکست کھا کے واپس چلے گئے، بلکہ بہت بڑے بڑے ان کے لوگ، سارے تقریباً سردار بدر میں واصل جہنم ہو گئے تھے۔ کون کون؟ اچھا، یہ اس اعتبار سے یہ بڑی فتح تھی، یہ فرما رہے ہیں جنگ بدر کے سارے بڑے بڑے ان کے سردار جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، رسول اسلام کے دشمن تھے، مکہ میں کائنات کے نبی کو اذیت دینا، لوگوں کو نبی کریم کے خلاف ابھارنا، جو مسلمان ہو رہے ہیں ان پہ ظلم و ستم کرنا، ان تمام چیزوں میں جو لوگ شریک تھے، تمام رؤسا وہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے، تقریباً سبھی۔ عتبہ ابن ربیعہ، ٹھیک ہے، اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ، حنظلہ ابن ابی سفیان، امیہ ابن خلف، ٹھیک ہے، یہ امیہ ابن خلف بھی آئے گا، یہ ان سرداروں کے حوالے سے بیان کریں گے، کچھ کا بیان ہو چکا، کچھ کا آئے گا۔ امیہ ابن خلف جناب بلال پہ ظلم و ستم کرتا تھا، کائنات کے نبی پہ باقاعدہ ایذا رسائی کرتا تھا، کچھ اور بڑے لوگ، ابو جہل ابن ہشام سرغنہ جو ان کا، زمعہ ابن اسود، ابو البختری ابن ہشام، اور نبیہ، نون بے یہ ہے، نبیہ اور منبہ دو بھائی تھے حجاج کے بیٹے، یہ مقابل میں آئے، مسلمانوں کے واصل جہنم ہوئے۔ ان میں سے چند افراد جو باقاعدہ جنگ بدر میں مارے گئے، ان کا کچھ تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ابو البختری پہلی وہ شخصیت جس کا یہاں تعارف پیش کیا جا رہا ہے، مشرکین میں سے تھا ابو البختری، لیکن عجیب بات یہ ہے، ابو البختری، اس کا نام ابو البختری نہیں ہے، کنیت ہے ابو البختری، نام آس ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں کسی کے مقابلے میں یہ آئے، قتل نہ کرے، اس کافر کو قتل نہ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ کافر تھا، مگر مکہ میں کائنات کے نبی جب شیب ابی طالب میں تھے، مشکلات میں تھے، تو یہ ان لوگوں کو ظلم کرنے سے روکتا تھا۔ کافر تھا، مشرک تھا، تو سرکار نے کہا اس کو اس کی جزا ملے اور اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اچھا، اب معاملہ یہ مسلمانوں میں سے ایک شخص جس کا نام لکھا مجدر ابن زیاد، مجزر ابن زیاد زا کے ساتھ، اس نے اس شخص کو قتل کیا، ابو البختری جس کا نام تھا آس۔ یہ خود روایت کرتا ہے، اب اس کو ذرا غور سے سنیے کہ معاملہ کیا ہوا، بھئی کیوں قتل کیا جب کائنات کے نبی نے منع کیا تھا؟ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے مقابل میں جب ہی آیا تو میں نے کہا بھئی تمہیں نہیں قتل کروں گا، تمہیں نبی نے امان دی، تو کہا جو میرے ساتھ بندہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ کہا نہیں اسے امان نہیں دی، اسے قتل کریں گے۔ ساتھ میں کون تھا؟ ساتھ میں وہ تھا جو قبیلے کے اعتبار سے اس کا بالکل بھانجا ہی لگتا تھا، کیونکہ آس ابن ہشام اور اس سے اوپر جو آباء و اجداد تھے ان کے وہ ایک ہی تھے۔ اس شخص کا نام تھا جنادہ، جنادہ ابن، پھر وہ ان کی والدہ تھی ملیحہ، جو نام لکھا ہے ملیحہ، وہ کس کی پوتی تھی؟ ہشام کی پوتی تھی۔ تو کہتے ہیں رشتے میں بھانجا لگتا تھا، ماموں بھانجا سمجھ لیں، یعنی قبیلے والا ایک ہی۔ تو جب ابو البختری نے کہا کہ بھئی مجھے تم چھوڑ دو گے، اس کا کیا کروں؟ کہ نہیں، اس کو نہیں دی ہے رسول نے امان، اس کو قتل کر دیں۔ اس کے کہنا یہ ہے، یہ خود آیا جب وہاں سے قتل کر کے آ گیا،
تو سرکار نے پوچھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نہیں مارنا ہے اسے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہی والی ساری اسٹوری سنائیے رسول کو. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں. اچھا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس نے قتل کیا، جنگ کی، اس کو بھی قتل کر دیا، وہ بھی قتل ہو گیا، مارا گیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ صحیح کام کیا اس نے. علامہ صاحب اس پہ تجزیہ کریں گے اپنا، آپ بتائیں. جی آغا خان صاحب ہمارے قید کر لیتا. ٹھیک، حقیقت یہی ہے، علامہ نے بھی یہی کہا. بالکل آپ لوگ میں سے یہی. بھائی آپ کو ضروری ہے کہ اس کو بھی ابھی قتل کریں؟ یہ ہو جاتا ٹھیک ہے بھائی، اپنی طرف سے یہ کہہ دینا نہیں اس کو امان نہیں دیتا، تمہیں امان ہے کیونکہ رسول نے امان دی. بھائی کہہ دو ٹھیک ہے، چلو رسول کے پاس چلیں، قید کیا جائے. کائنات کے نبی جو بھی فیصلہ فرمائے ممکن ہے اس کے گزشتہ کردار کو دیکھ کے اس کو بھی چھوڑ دیں، اور تمہیں تو ویسے ہی امان دی ہوئی ہے. یہ کر لینا چاہیے تھا، علامہ صاحب فرماتے ہیں. اور یہ تاریخ سے تجزیہ ایسے نکالا جاتا ہے. لیکن اب اس نے جو بیان کیا اس کے مطابق بھی اس پہ سوال تو یہ والا آ رہا ہے. لیکن ایک کمال کی چیز ہے کہ جب اسی کے بقول جب بختری کو البختری کو کہا گیا کہ نہیں تمہیں امان دوں گا، اسے چھوڑ دو، اسے امان نہیں دوں گا جو تمہارے ساتھ سواری پر ہے، تو اس نے شعر پڑھا، لن یسلم ابن حرہ حتی یموت او یرا سبیلا. مطلب علامہ فرما رہے کہ کوئی شریف آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑا نہیں کرتا جب تک خود بھی اس کے ساتھ مر نہ جائے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کافر کہہ رہا ہے. ایک کافر کے بارے میں کوئی شریف آدمی اپنے ساتھی کو نہیں چھوڑا کرتا. یہ بڑے شریف بنے ہوئے میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ نقطہ ہے، یہ کافر دوسرے کافر کو چھوڑ کے نہیں جا رہا. تو یہ ایک نقطہ یہاں پر ہے. یہ بڑا شخص تھا، یعنی بظاہر کافر تھا لیکن بہرحال کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایذا رسائی کرنے والوں کو یہ ایک حد تک روکا کرتا تھا. اور محاصرہ ختم کرنے والوں میں جب وہ پہلے گفتگو آ چکی ہے کہ اعجاز نبوت سے بتایا گیا کہ وہ جو تم نے عہد نامہ لکھا ہوا ہے ظلم پر مبنی، اس کے تمام حروف دیمک کھا گئی ہے. کائنات کے نبی نے بیان کیا تھا، جناب ابو طالب نے آ کے کہا تو جا کے دیکھا تو ایسا ہی ہوا. تو اس معاہدے کو پھاڑا چند لوگوں نے، ان میں یہ بھی مقابلے میں آ گیا کہ نہیں یہ ظلم پر مبنی معاہدہ ہے. یہ ابو البختری ایسا شخص تھا. یہاں پہ اس حوالے سے بیان ہو گیا. اس کے علاوہ اور جو تذکرہ ملا ان بڑے لوگوں میں جو مارے گئے، امیہ ابن خلف ہے. امیہ ابن خلف کون ہے؟ پہلے ایک حد تک ذکر آ چکا ہے. جی ایک حد تک نام آیا تھا اگر آپ کو یاد ہے. ہاں دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، بتائیے بھائی. جی وہاں اس کو زبردستی لایا گیا تھا امیہ ابن خلف کو. اتنا بھاری جسم کا تھا کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا. وہاں انگیٹھی پہ ہاتھ سیک رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنی عبادت گاہ میں. آگے ایک شخص نے کہا تم یہاں عورتوں کی طرح بیٹھے ہو، وہاں محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے مال لوٹ لیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پھر اس کو جوش آیا کہ ٹھیک ہے میں بھی جاؤں. تو یہ آیا تھا اور مارا گیا. یہ تھا کون؟ یہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ ہرزہ رسائی کرتا اور کائنات کے نبی کے خلاف تھا. اور یہی وہ شخص تھا جو باقاعدہ صبح صبح حضرت بلال کو پکڑ کے لے جاتا صحرا میں، اور تپتی ہوئی دھوپ میں لے جانے کے بعد برہنہ کرتا اور خاک پہ ریت پہ لٹاتا، لا کے بڑا پتھر سینے پہ رکھ دیتا اور کہتا کہ کہو محمد برا ہے، کہو محمد کے خدا کو گالی دو، محمد اس طرح کہتا تھا. اور احد احد کی صدائیں جناب بلال بلند کرتے. یہ فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ امیہ ابن خلف کی دوستی تھی عبد الرحمن ابن عوف سے. عبد الرحمن ابن عوف کون؟ جن کو کہا گیا عشرہ مبشرہ میں. اچھا وہ پہلے سے دوستی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت خود یہاں نقل کی ہے انہوں نے. امیہ ابن خلف کی عبد الرحمن ابن عوف سے دوستی تھی. تو عبد الرحمن خود کہتے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے میرا نام تھا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا نام تھا عبد عامر، عبد عامر نام تھا. تو اب عبد عامر نام تھا تو جب مسلمان ہوا تو عبد الرحمن نام رکھ دیا. جب یہ آتا امیہ ابن خلف دوستی تو تھی، جب پکارتا عبد عامر تو وہ سنتا نہیں تھا، نہیں عبد عامر نہیں ہوں میں، وہ پرانا جاہلیت والا نام نہیں پکارو میرا، میں عبد الرحمن ہوں. تو کہتا بھائی عبد عامر سے تم سنو گے نہیں، عبد الرحمن میں پکاروں گا نہیں. تو کوئی ایک درمیانی راستہ نکالو نا کہ جس سے ہم دونوں بات تو کر سکیں ایک دوسرے کو پکار کے. ایسے کیسے ہوگا؟
تو کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، خدا کو تو تم بھی مانتے ہو، مشرک ہو تو اپنی جگہ، خدا کو تو مانتے ہو، عبد الالہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معبود کا بندہ، ٹھیک ہے، عبد الالہ۔ یہ خود ساری اسٹوری کون سنا رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف سنا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں وہ پکارتا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ پکارتا تھا عبد الہ کہہ کے، جب عبد الہ کہتا، کوئی بھی کہیں سے آواز آتی، مجھے معلوم ہو جاتا، یقین ہو جاتا کہ یہ امیہ ابن خلف مجھے بلا رہا ہے۔ اب جنگ بدر کی لڑائی، کمال یہ ہے، جنگ بدر کی لڑائی چل رہی ہے اور کچھ مال غنیمت لوٹنے والے وہ مال غنیمت کی طرف بھی جا چکے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ زرہیں مل گئی، یہ خود روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کچھ زرہیں مل گئی، ہاتھ میں زرہ وغیرہ پکڑی ہوئی ہیں، اور بالکل زرہ کتنی تھی مسلمانوں کے پاس جب جا رہے تھے جنگ بدر کے لیے، کتنی زرہیں تھی؟ 6 زرہ ملی ہیں، یا 8 بہت زیادہ ہے، ایسے ہی نا، 6 زرہ 8 تلواریں، یا 8 زرہ 6 یہ اس سے زیادہ تعداد نہیں ملی ہے زرہوں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ 300 سے زیادہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ 6 زرہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ساز و سامان پہنا جاتا ہے، 6 زرہ ہے، تو کون کون جا کے کس طرح لڑے گا؟ ایسے میں اتنی ساری زرہ جمع کر کے کھڑا ہوئے، کون؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ روایت کر رہے ہیں کہ ایسے میں آواز آئی، عبد عمرو، عبد عمرو۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں بھئی عبد عمرو کون، میں تھوڑی ہوں عبد عمرو۔ تو پھر دوبارہ آواز آئی، ارے عبد الہ دیکھ لو، میں پکار رہا ہوں۔ تو دیکھا، اچھا امیہ ابن خلف کھڑا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام ہے عائلہ، اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہ یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم مجھے ہاتھ تھامو، مجھے بچا کے لے کے جاؤ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے زرہ پھینک دی، اب میں لے کے جا رہا تھا امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو۔ زرہ کیوں پھینک دی بھائی؟ کیونکہ بھائی 2 ہی ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ تھاما، لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے بھائی؟ نہیں معلوم، دوستی کی وجہ سے، شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے پاس لے جاتا، ان کی کچھ پناہ مانگ لیتا، یہ کیا ہوتا، یہ کافر کو بچا رہے ہیں دوست کی بنا پہ، یہ ہم تجزیہ نہیں کر رہے، لیکن لے کے جا رہے تھے، زرہ پھینک دی، لے کے جا رہے ہیں۔ کس پہ ظلم کرتا تھا امیہ ابن خلف؟ مکہ میں بلال پہ۔ اب جب لے کے جا رہے ہیں تو دور سے دیکھا بلال نے جو دور سے دیکھا، کہا یا معاشر الانصار، یہ وہی کافر ہے کہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اور جناب بلال نے جب بولا، لوگ جمع ہو گئے، کہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں لے کے جا رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہوا کہ اس سے جنگ ہوئی، پہلے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیخا، ایسی چیخ بلند کی، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کی ایسی چیخ نہیں سنی تھی۔ آخر کار اسے بھی قتل کر دیا گیا، امیہ ابن خلف کو۔ اب عبد الرحمن ابن عوف کا جملہ دیکھیے یہاں پہ، جی جناب بلال نے اور انصار نے مل کے، جناب بلال نے کہا بھائی، اچھا اس نے امیہ ابن خلف نے کیا کہا؟ امیہ ابن خلف نے نہیں، عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے حضرت بلال نے صدا بلند کی، یہ زندہ نہیں جا سکتا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ دونوں میرے قیدی ہیں، یعنی میں قیدی بنا کے لے کے جا رہا ہوں رسول کے۔ بلال نے کہا قیدی ہیں تو ہوا کریں، یہ زندہ نہیں جا سکتا۔ ایسے میں یہ کہہ کر مسلمانوں کو للکارا، اے انصار خدا، یہ رأس الکفر امیہ ابن خلف ہے، یہ کہہ کر مسلمانوں کو للکارا۔ اور انصار خدا، اچھا اس کے بعد رأس الکفر امیہ ابن خلف ہے، زندہ نہ جانے پائے، بس مسلمانوں کی جماعت نے حلقہ بنایا اور حملہ کر دیا اور اس کے بیٹے کو مار۔ اب یہاں یہ جملہ سنیں جو لکھا ہے علامہ صاحب نے، صفحہ نمبر 108۔ علامہ فرماتے ہیں وہ جیسے ہی مرا، تاریخ میں لکھتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں نے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو ہمیشہ افسوس رہا، کس بات پہ؟ افسوس اس بات پہ رہا کہ وہ زرہ بھی چلی گئی، قیدی بنا کے لیا تھا، کچھ مل جاتا اس کا بھی ساز و سامان مل جاتا، دونوں طرف کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اگر بچا لیتا تو ان سے کہتا دیکھو بچا لیا، اگر نہیں بھی بچا پاتا تو ان کا ساز و سامان ہی مجھے مل جاتا۔ تو وہاں زرہ پہلے پھینک چکا تھا، یہاں مسلمانوں نے انہیں مار دیا، تو ہاں وہ کیا کہتے ہیں بھائی، نعم، سارا پلان خراب ہو گیا ان کا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو ہمیشہ افسوس رہا اور کہتے تھے کہ بلال کی وجہ سے میری زرہ بھی گئیں اور دونوں قیدی بھی نہ بچ سکے۔ اس طرح ابو جہل، تمام فوج کا سرغنہ ابو جہل ابن ہشام، اس کے حوالے سے، مگر ابو جہل کے حوالے سے کہتے ہیں اس کے متعلق کوئی صاف بات معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا حشر کیا ہوا، جنگ بدر میں جو ہر طرف جنگ پھیل گئی تھی۔ ابو جہل کے حوالے سے
دو مختلف چیزیں. مولا کائنات نے واصل جہنم کی ابو جہل کو. ایک جگہ کچھ تاریخ میں ملتا عبداللہ ابن مسعود کا نام ملتا ہے. تو کچھ جگہ ان دونوں باتوں کو جمع ایسے کیا گیا کہ مولا کائنات نے قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا سر تن سے جدا کرنے والے عبداللہ ابن مسعود تھے. اس اعتبار سے مشہور وہ ہو گیا. بہرحال ابو جہل کے حوالے سے معلوم نہیں چل رہا تھا اس جنگ میں. چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا کہ اسے مقتولین کی لاشوں میں ڈھونڈا جائے. حضرت نے فرمایا اگر تمہیں صورت کے پہچاننے میں دشواری ہو تو ایک پہچان اس کی میں بتلائے دیتا ہوں. اس کے گھٹنے میں ایک زخم کا نشان ہے. ابو جہل کے گھٹنے میں ایک زخم کا نشان. گھٹنے میں زخم کا نشان رسول کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں اس نے, رسول فرما رہے ہیں, بچپن میں اس نے مجھ سے ایک مرتبہ جھگڑا کیا تھا. رسول فرما رہے ہیں نا جی, اور میں نے اسے دھکا دیا تو وہ گھٹنے کے بل جا کے گر گیا, جس سے اس کے گھٹنے پر ایسا زخم آیا کہ مندمل ہونے کے بعد بھی اس کا نشان ہمیشہ باقی رہا. مندمل ہونے کے بعد یعنی زخم بھرنے کے بعد بھی وہ نشان ہمیشہ باقی رہا. اس نے پھر مکہ میں دعوت اسلام کی مخالفت بھی انتہائی شدت کے ساتھ کی تھی. اس لیے تمام مسلمانوں کو اس کی زیادہ فکر تھی کہ وہ کہیں سے ملے ابو جہل. اور ہم بیان کر چکے کہ جنگ بدر کا سب سے بڑا سبب ابو جہل اور ابو سفیان تھے. ایک بنو امیہ کا سردار ابو سفیان اور یہ ابو جہل, یہ پہلے بیان ہو چکا. اس نے پھر مکہ میں دعوت اسلام کی مخالفت کی, یہ تمام باتیں کی. آخر کار عبداللہ ابن مسعود نے لاشوں کے اندر سے اسے پا لیا. بات سمجھ آ گئی؟ دونوں چیزیں. منتہی الاعمال میں لکھا شیخ عباس قمی نے مولا کائنات نے واصل جہنم کیا تھا ابو جہل کو, اور کچھ تاریخ میں لکھا عبداللہ ابن مسعود کا جو ہم بیان کر چکے. انصار میں سے ایک جوان معاذ ابن عمرو ابن جمحو کمال کی شخصیت ہے. عمرو ابن جمحو بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کا بیٹا ہے معاذ. اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بعد میں یہ کیفیت بتائی ہے اس نے. عمرو ابن جمحو بھی بڑی عظیم شخصیت ہے, ان کا بیٹا بھی بلکہ شہید ہوا تھا. ہو سکتا ہے کچھ حد تک ذکر ان کا آئے بعد میں احد میں. جی, سب سے پہلے ابو جہل سے میری مٹبھیر ہوئی, ان کا بیٹا کہہ رہا ہے. عامر ابن جمحو کا بیٹا کہہ رہا ہے سب سے پہلے ابو جہل سے میری سامنا ہوا. پھر کیا ہوا بھائی؟ جی, کہاں گیا؟ اور میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو ابو الحکم اسی کنیت تھی. ابو جہل تک کوئی نہ پہنچنے پائے, ابو جہل تک کوئی نہ پہنچنے پائے. یہ ابو جہل کی کنیت تھی جو مشرکین کے ہاں مشہور تھی. ابو جہل تو اسے مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا تھا. علامہ فرما رہے, بہت بڑا عالم تھا ان کا, کچھ جاہل نہیں تھا, بہت بڑا عالم تھا, تو ابو جہل کہا جانے لگا. علم کے باوجود علم پر عمل نہیں کیا تو ابو جہل ہو گیا. مسلمانوں نے کہنا شروع کیا. اب تاریخ اسلام میں اسی کا نام یہی ہو گیا. معاذ کا بیان ہے کہ جب میں نے سنا تو میں نے اسی کو اپنا نصب العین بنا دیا, بس اسی کے پاس جاؤں گا. معاذ ابن عمرو ابن الجمحو ان کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, اسی کو اپنا نصب العین بنا دیا. چنانچہ جو ہی موقع ملا میں نے اس پر حملہ کیا تو ضرب اس کی پنڈلی پر پڑی, پنڈلی پر, پیروں کی پنڈلی پر پڑی, جس سے وہ زمین پر گر گیا. مگر اس کے بیٹے اکرمہ ابن ابو جہل, یہ بھی واصل جہنم ہوا تھا, اس نے میرے شانے پر تلوار لگائی اور میرا ہاتھ کٹ گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمرو ابن جمحو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے. میرا ہاتھ کٹ گیا, کھال رہ گئی اور ہاتھ اس کھال میں لٹکنے لگا. اب میں ایک ہاتھ سے جنگ کرنے لگا مگر وہ لٹکتا رہا. ہاتھ لٹکا ہوا ہاتھ میرے لیے مشکل ہو رہی تھی, باعث زحمت بن رہا تھا. تو میں نے اپنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ ہاتھ بھی جدا ہو گیا. اندازہ لگانا, ہاتھ جدا ہو گیا کہ میں ابو جہل کو واصل جہنم کروں گا. اور میں نے ہاتھ پھینک دیا, علیحدہ کر دیا. اب مورخین کا بیان ہے کہ معاذ اس کے بعد خلیفہ سوم کے دور تک زندہ رہے, یعنی تیسرے خلیفت کے دور تک زندہ رہے معاذ. اب ابو جہل زخمی تو ہو چکا تھا. اچھا, میں نے کہا معاذ شہید ہوئے تو احد میں. معاذ شہید نہیں ہوئے تھے, ان کے والد شہید ہو گئے تھے. ان کے دوسرے بھائی وہ بھی شہید ہوئے احد میں. جنگ احد میں ان کی والدہ ہی عمرو ابن جمحو کا جنازہ لے کے آ رہی تھی. وہ پورا معجزہ موجود ہے کہ کس طرح وہ اونٹ نہیں چل پا رہا تھا, زوجہ لے کے آ رہی ہے, اونٹ کے اوپر 3 جنازے, اپنے شوہر کا جنازہ, اپنے بیٹے کا جنازہ اور
اپنے باپ کا جنازہ ہے، صحیح ہے، وہ ان کی یعنی زوجہ لے کے آ رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اور جو اونٹ لے کے جا رہی ہیں، اونٹ مدینے کی طرف نہیں جا رہا تھا، واپس جیسے ہی احد کی جانب منہ ہو تو احد کی جانب تیزی سے بھاگتا ہے، مدینے کی جانب لے کے آ رہی ہے جنازہ تو وہ نہیں جا رہا، تو کسی نے کہا کہ یہ اونٹ تو شاید 3 جنازے رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے نہیں چل رہا، کہا نہیں معلوم، یہ تو اس سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر رخ ہوا جیسے ہی احد کے قبرستان کی طرف، احد کے میدان کی طرف، تیزی سے اونٹ چلنے لگا، اور وہاں پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، نہیں سمجھ آیا، ان کی زوجہ نے، خواتین بھی آ گئی تھی نا احد کے میدان میں، آئے گا احد کا ذکر، تو کائنات کے نبی نے کہا تمہارے شوہر نے نکلتے ہوئے کچھ جملہ کہا تھا، تو کہا کہ یہ کہا تھا کہ بس پروردگار مجھے اب واپس مدینہ میں نہ لانا، جا رہا ہوں جنگ میں تو وہیں شہید ہو کے آؤں، تو کہا بس یہی انصار کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کی، انہیں یہیں پہ اللہ چاہتا ہے یہیں احد کے میدان میں ہی دفن کیا جائے، تو شہدائے احد میں شامل ہیں، وہیں دفن ہوئے، تو ان کے دوسرا بھائی بھی شہید ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے زخمی کر دیا، تو ایک نشانی تو معلوم ہو گئی، ایک تو سرکار نے بیان کر دی نشانی، کیا نشانی بیان کر دی کہ گھٹنے پہ نشان، دوسری نشانی اس نے بیان کر دی معاذ ابن عمرو ابن جمحو نے۔ اب فرما رہے ہیں کہ ایسے میں سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ابو جہل مرا تو نہیں ہے، پیر زخمی ہے اور گھٹنے پہ نشان ہے۔ اس کے بعد ادھر سے ایک دوسرے انصار کا نام ذکر ہوا، معوذ ابن افرا، ان کا جب وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس پر ضرب لگائی ابو جہل پر، جس سے وہ نیم جاں ہو گیا تھا، یہ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی اس کے اندر ابھی جان باقی ہے ابو جہل، یہ معوذ دوسرے لوگوں سے جنگ کرتے رہے اور یہ خود شہید ہو گئے، ابو جہل لاشوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑا رہ گیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود، یہ کہاں کی روایت لکھی؟ یہ تبری کی روایت لکھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بیان کر دیا، دوسری روایت میں مولا کائنات نے واصل جہنم کر دیا تھا ابو جہل کو، تلاش کرتے ہوئے پہنچے، خود ابن مسعود ایک دفعہ مکے میں اس کی لاتیں کھا چکے تھے مکے میں، اور اس کے ہاتھ سے بڑی اذیت اٹھا چکے تھے، اب آخر میں انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا، یہ تبری کی روایت کے مطابق، اور اس کا جسم سے سر جدا کر دیا۔ اب ہم نے بیان کیا کہ وہ جو جہز رأسہ ابن مسعود، وہ جو روایت میں ملا کہ ابن مسعود نے سر تن سے جدا کیا تھا، پہلے امیر کائنات نے واصل جہنم کر دیا تھا، پیغمبر خدا کے پاس لائے، جس پر حضرت نے شکر خدا انجام دیا۔ نضر ابن حارثہ نام، نضر ابن حارث ابن کلدہ، یہ بھی مشرکین کا سردار، بڑے لوگوں میں شمار اس کا ہوتا ہے، اس کا باپ عرب کا مشہور طبیب تھا، یہ جنگ بدر میں مارے گئے یہ لوگ، یہ خود جماعت مشرکین میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا، کیا نام ہے؟ نضر ابن حارث ابن کلدہ، نضر ابن حارث ابن کلدہ، یہ زندہ گرفتار ہوا تھا، پھر اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، پہلے زندہ گرفتار ہوا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط، یہ بھی زندہ گرفتار ہوا تھا، پیغمبر خدا نے اس کے قتل کا بھی حکم دیا، چنانچہ جماعت انصار میں سے عاصم ابن ثابت نے اس کا کام تمام کیا۔ کچھ ایسے تھے جنہیں بدر میں گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، بظاہر بڑی انہوں نے معافی مانگی، کائنات کے نبی نے چھوڑ دیا، اسلام قبول کرنے پہ مجبور بھی نہیں کیا، لیکن احد میں دوبارہ آئے مقابلے میں، اور اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ آئندہ اسلام کے مقابلے میں نہیں آنا، احد میں دوبارہ آئے، دوبارہ پکڑے گئے، دوبارہ کہنے لگے اب نہیں کریں گے، تو کائنات کے نبی نے کہا کہ مومن ایک پتھر سے 2 مرتبہ نہیں ٹکراتا، یا مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے۔ جماعت انصار میں سے عاصم ابن ثابت نے اس کا کام تمام کیا۔ جنگ بدر کے بعد مال غنیمت پہ جو اختلاف ہوا وہ کیا ہوا، تھوڑا سا پڑھ لیں بھائی، جی عبارت پڑھ لیتے ہیں اس کی ہم۔ یہ فتح مبین جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس پر مسلمان جتنا بھی شکر الہی ادا کرتے کم تھا جو فتح ملی ہے، مگر اس فتح کو بلا کسی تعویل، فرما رہے ہیں اس فتح کو بلا کسی تعویل اور تکلف کے صرف تائید الہی کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف اللہ کی تائید کے علاوہ نہیں ہو سکتی تھی یہ، ایک طرف 3 گھوڑے ہیں، ایک طرف 300 گھوڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 کی روایت ملی ورنہ 2 گھوڑے، ٹھیک، ایک طرف 7 اونٹ ہیں، زیادہ سے زیادہ 70 اونٹ ہو گئے، 300 کچھ افراد ہیں، 317 18 13 19 جتنی بھی تعداد میں اختلاف ہے، یہ سب 70 اونٹ بھی اگر لگا لیا جائے، ایک کے بعد ایک باری لگ رہی ہے اونٹ پہ جانے کی، گھوڑے 3 ہیں، زرہیں چند ہیں، 6 زرہیں، 8 تلواریں، یا اتنا کم سامان، وہاں 1000 لوگ ہیں،
اتنی تعداد گھوڑوں کی، اونٹوں کی، تمام چیز، اس کے باوجود فتح یاب ہو جانا مسلمانوں کا، کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی تائید کے علاوہ ممکن نہیں تھا، جس میں دلاوران اسلام کے عملی کارنامے کی منزل پر تاریخ صرف 3 شخصیتوں کا پتہ دیتی ہے۔ حقیقت میں 3 شخصیتیں جن کے سبب یہ کامیابی ملی۔ وہ کون؟ جو تینوں اولاد عبد المطلب میں سے تھے، پہلے ذکر آ چکا ہے۔ کون کون؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے قریبی گھرانے کے افراد، ایک حضرت حمزہ، دوسرے جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، تیسرے حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ یہ 3 شخصیات، حضرت عبیدہ بعد میں درجہ شہادت پر فائز ہوئی اور تیسرے حضرت علی السلام۔ ان کے علاوہ اور کسی مسلمان کا کوئی بڑا مارکا کارنامہ نہیں سامنے آیا، مگر جب جنگ، اچھا یہ سمجھ آ گئی بات، کس کے سبب فتح ہوئی؟ مولا کائنات۔ سب سے زیادہ ہم نے بیان کیا، سب سے زیادہ مشرکوں کو واصل جہنم علی علیہ السلام نے کیا۔ جتنے مشرکین واصل جہنم ہوئے، آدھوں کو علی علیہ السلام نے قتل کیا اور آدھوں کو دوسرے مسلمان اور ملائکہ نے مل کے قتل کیا۔ یہ جملہ ذکر ہوا ہے اور غالباً آگے علامہ بھی یہ ذکر کریں گے۔ تو پھر مال غنیمت میں سب برابر کے لوٹ رہے ہیں، اس طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں مگر جب جنگ سر ہو گئی تو مال غنیمت پر حق جمانے کے لیے مسلمانوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ جن لوگوں نے ان اموال غنیمت کو لوٹا تھا، ان میں سے ایک یہ چاہتا تھا کہ اس کا لوٹا ہوا مال خود اس کا ہو جائے، بھائی جو میں نے لوٹا ہے میرا ہو جائے۔ وہ لوگ جو مورچے پر تھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اگر دشمن سے مقابلہ نہ کرتے تو تمہیں اس کا لوٹنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم ہے ان جملوں کا پڑھنا۔ یہ بدر میں کر رہے ہیں۔ احد میں کیا ہوا معاملہ؟ احد میں جی وہ اوپر جو موجود تھے گھاٹ پہ، جنہیں 50 لوگوں کو کائنات کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا، ان کا سردار بنائے، وہ بلاتا رہ گیا، شہید ہو گیا۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمیر غالباً، وہ آ جائے گا، تذکرہ آ جائے گا۔ بلاتے رہے، شہید ہو گئے، یہ چھوڑ کے آ گئے۔ علامہ وہاں پہ بھی نقطہ انہوں نے بیان کیا علامہ نے کہ ان کا فریضہ تھا جو لوٹ رہے تھے پہلے کہ تم کیوں لوٹ رہے ہو، ان کا بھی خیال رکھو جو مورچے پہ۔ یہ انہوں نے بدر میں بھی خیال نہیں رکھا تھا، تو ان کو بھی، ان میں سے جو لوگ آئے وہ تو غلط کیا۔ کائنات کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ مکہ بھی چلے جائیں اگر مشرکین تو بھی تمہیں یہی رہنا ہے جب تک حکم نہ آئے، اگر ہم انہیں شکست دے کے مدینہ چلے جائیں یا وہ مدینہ آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ 50 تیر انداز کو بیان کیا تھا سرکار نے، لیکن ان میں سے چند لوگ باقی تھے، آخر میں وہ شہید ہو گئے، جن کو قرار دیا تھا سرکار نے وہاں پر سردار۔ یہاں میں بھی ایسا ہی ہوا، جنگ بدر میں بھی چند لوگ جو اوپر تھے انہوں نے کہا بھائی تم نے جو لوٹا ہے تو اس کے تم مالک کیسے بن گئے، جبکہ تم بن ہی نہیں پاتے، اگر ہم وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے تو پیچھے سے آگے دوبارہ حملہ ہو سکتا تھا۔ یہی سب چل رہا تھا کہ ایسے میں، اس لیے اچھا یہ سب کا سب عمل کائنات کے نبی پہ یقین کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر سرکار کے اوپر یقین ہو کہ منصف ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ تو حقیقت میں یہ ایمان کی کمی ہے۔ ہاں جنگ کے اصول میں ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے جس کو قتل کیا ہے اس کا ساز و سامان لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ جنگ کے اصول میں موجود ہے ہمارے پاس۔ وہ اس میں بھی مولا کائنات نے باقاعدہ عامر ابن عبدو جیسا بڑا سردار، بہادر سردار، جو اس میں بچ کے جا چکا تھا، جنگ بدر میں بچ کے جا چکا ہے، احد میں آ کے پھر زخمی ہو چکا ہے، تو جا کے وہ بعد میں خندق میں آ کے واصل جہنم ہوا۔ تو ایسے میں فرما رہے ہیں مسلمانوں نے جب کوئی کارنامہ ہی انجام نہیں دیا، ایک کے مقابلے میں ایک جنگ ہوئی، اگر کسی کو مارا اس کا مال لے لیا ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کچھ لوگ جو حفاظت کی خاطر خود پناہ لیے ہوئے تھے، رسول خدا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو حفاظت رسول کے درجے سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لہذا ہمارا بھی حصہ سب کے برابر ہو گئی۔ یہ نزاع اتنی اہمیت اختیار کر گیا جھگڑا کہ ایک مستقل سورہ قرآن کا سورۃ الانفال نازل ہوا۔ سورۃ الانفال اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے، تسویہ کے لیے نازل ہوا، اترا، اور خالق کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تمام اموال پیغمبر خدا سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ آپ نے ان کو تمام مسلمانوں میں
برابر تقسیم کر دیا۔ اب مان لیتے سرکار کو تو احد میں یہ مشکلات پیش نہیں آتی کہ جو جتنا بھی لوٹ لے سرکار سب میں برابر تقسیم کریں گے۔ ہاں جس نے جنگ کی ہے اس کو دگنا ملا جائے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سب میں برابر ہوگا۔ وہاں پہ بھی کائنات کے نبی پر ایمان نہیں تھا تو اس لیے مشکل پیش آئی۔ ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب اس خاص الخاص جماعت صحابہ میں سے جو بدترین بدرین میں کہ معزز بدرین میں سے معزز نام ہے، ان سے حدیث اور تاریخ میں امتیاز رکھتی ہے، مال غنیمت کے سلسلے میں یہ ذہنیت کار فرما ہے، تو آئندہ چل کر جب فتوحات میں وسعت ہوگی اور اموال غنیمت کی بدر جہاں زیادہ فراوانی ہوگی اور مسلمانوں میں بھی عوام کی کثرت ہو جائے گی، تو اس وقت نفسا نفسی کا کیا عالم ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں علامہ؟ کہہ رہے ہیں ابھی تو رسول بھی موجود ہیں، بعد میں اسلامی فتوحات کے بنا پہ جو یہ مجاہدین لڑ رہے ہیں، کوئی بھی لڑ رہا ہے، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ نفسا نفسی جو جہاں لوٹ رہا ہے اس کا مال ہو رہا ہے، یہ بعد میں کیا ہوگا، یہ وہی لوگ کریں گے جو ابھی رسول کی بات نہیں مان رہے۔ اور آگے والی جنگوں میں انہوں نے یہی کیا۔ وہاں تو گھوڑے نہیں تھے تو بھاگنے کا سامان بھی نہیں تھا نا، ایسے ہی ہے۔ اور آگے والی جنگوں میں گھوڑے بھی آ گئے تھے، تو بہترین انداز سے ہر جنگ میں ثابت کیا کہ ہم اچھی طرح بھاگ سکتے ہیں۔ آیت نازل ہو گئی، مذمت میں بھی نازل ہو گئی، گناہ کبیرہ قرار دے دیا گیا، فتح ہو گئی، اسلام کو کامیابی ہو گئی، پھر آخر میں جا کے جنگ خیبر ہوئی، اس میں بھی بھاگ کے دکھایا، اور یہ طریقہ کار رہا۔ جب اس تھوڑے سے مال غنیمت کے لیے یہ عالم ہے، تو جب مسند اقتدار پر آ جائیں گے، جن کے لیے علی علیہ السلام کے لیے لاکھوں کے مجمع کو جمع کر کے تعین کر چکے ہیں، رسول من کن تو مولا کا اعلان کر چکے ہیں، تو اب سب سیاہ سفید کے مالک جب خود بن جائیں گے تو کون سے انصاف کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ گویا تاج و تخت کا سوال پیدا ہوگا۔ تو اس وقت للہیت، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، خلوص اور صاحبان حقوق کے حقوق کا لحاظ کہاں قائم رہ سکے گا؟ مکہ تک جب خبر پہنچی اس جنگ کی تو کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔